اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم خواتین کے اعتکاف کے بارے میں بیان کریں گے کہ عورتوں کے اعتکاف کا کیا طریقہ کار ہے، بالکل آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خاتون کے لیے بلوغت شرط نہیں، اگر نابالغہ بچی جو ہے سمجھدار، اگر وہ بھی اعتکاف کرنا چاہے تو شرعی اعتبار سے اعتکاف کر سکتی ہے۔ عورت جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ علماء اسلام نے فرمایا عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ وہ اپنے گھر ہی میں اعتکاف کرے گی۔ تو وہ گھر میں اعتکاف کس طرح کرے گی؟ تو یاد رکھیں، علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ مسجد بیت میں اعتکاف کرے گی۔ مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ خواتین نے اپنے گھر میں جو عبادت کرنے کے لیے مخصوص جگہ کی ہوئی ہوتی ہے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اگر عبادت کرنے کے لیے خواتین نے اپنے گھر میں کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہوئی تو وہ اب اعتکاف کرنے کے لیے جگہ ایک مخصوص کر لیں، اور علماء نے فرمایا اس جگہ کو چبوترے کی طرح جیسے بلند کر لیں تھوڑا سا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بہرحال ایک جگہ کو آپ مخصوص کر لیں عبادت کے لیے۔ تو جتنے حصے کی آپ نے وہ جگہ لی ہوئی ہے، یعنی جتنے حصے کی آپ نے نیت کی ہوئی ہے، وہ حصہ آپ کا جو ہے شرعی اعتبار سے مسجد بیت کہلائے گا، اسی حصے میں آپ اعتکاف کریں گی۔ یاد رکھیں، یہ مسجد بیت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ خواتین مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی۔ مسجد بیت کسے کہتے ہیں کہ خواتین نے عبادت کے لیے اپنے گھر میں جو جگہ مخصوص کی ہوئی ہوتی ہے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اگر مسجد بیت اعتکاف کرنے سے پہلے نہیں بنائی ہوئی تھی تو اب آپ اعتکاف کرنے کے لیے اپنی ایک جگہ کو مخصوص کر لیں، اسے مسجد بیت کہا جائے گا، اس میں آپ اعتکاف کریں گی۔ یاد رکھیں، اسی طرح علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد بیت میں خواتین جو ہے اعتکاف کریں گی، ان کا جو ہے بلا وجہ شرعی مسجد بیت سے نکل کر جو ہے جانا ان کا اعتکاف توڑ دے گا۔ ہاں، اگر شرعی مجبوری ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو اعتکاف کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے اس جگہ سے ہٹ کر جو ہے استنجا خانہ ہے، تو لہٰذا جیسے اس روم میں استنجا خانہ نہیں ہے، اب اس روم سے نکل کر وہ دوسرے روم میں جائیں گی، تو اب ان کا ضرورتاً وہاں جانا شرعی اعتبار سے درست ہے، کیونکہ یہ حاجت طبعی میں آتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جا سکتی ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خواتین بلا وجہ نکلیں، مثلاً جو ہے اس سے نکل کر جو ہے جیسے باہر اس جگہ سے نکل کر ٹہل لگانا شروع کر دیں، یا اسی طرح گھر کا کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیں، یا دیگر اور کوئی کام کرنا شروع کر دیں، یا اپنی ان کی کوئی دوستیں آئی ہوئی ہیں ان سے گفتگو کرنا شروع کر دیں، تو اس سے جیسے ہی مسجد بیت سے بلا وجہ نکلیں گی شرعی اعتبار سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو خاتون اعتکاف کریں گی ان کا جو ہے حیض سے فارغ ہونا یہ بھی شرط ہے، تو اگر اس دوران اگر انہیں حیض آ جاتا ہے شرعی اعتبار سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ بلا وجہ اگر وہ مسجد بیت سے نکلیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے میں نے بتایا قضائے حاجت کے لیے اگر وہاں سے نکلتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کیا مرد یا عورت جو ہے اعتکاف کے دوران موبائل فون استعمال کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، مرد ہو یا عورت، وہ موبائل فون جو ہے اعتکاف کے دوران نہ استعمال کریں تو بہتر ہے۔ ہاں، اگر موبائل فون اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں جیسے PDF میں آج کل کتب رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کتابیں، انہیں پڑھنے کے لیے رکھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن موبائل فون ہوگا تو ظاہر سی بات اس میں سم بھی ہوگی، وہ کسی سے بات کرنے کا جی چاہے گا یا کوئی کال کرے گا، اب یہاں پر گفتگو ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ مرد ہو یا عورت موبائل فون استعمال نہ کرے تو بہت بہتر ہے، لیکن کسی کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے کہ کوئی بات ایسی بتانی ہوگی کہ اگر نہیں بتائیں گے، نہیں خبر دیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں مرد یا عورت اپنے پاس موبائل رکھ لیتے ہیں اور ضرورتاً ہاں یا نہ یا فلاں چیز فلاں مقام پر اس طرح کوئی بات بتا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہت زیادہ فضول باتیں کرتے رہنا موبائل فون پر، یا اسی طرح جیسے انٹرنیٹ پر جو ہے فلم ڈرامے دیکھنا اس دوران بھی، تو یہ ظاہر سی بات ہے شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوگا، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ تو یہ مختصر سا ہم نے آپ حضرات کے سامنے خواتین کا اعتکاف کرنے کا طریقہ کار بیان کیا۔ اب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس دوران خواتین اعتکاف میں کریں گی کیا؟ لیکن نمازیں پڑھیں گی، نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ 10 دن اعتکاف کے لیے بیٹھی ہیں خواتین تو وہ تفسیر قرآن جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب روزانہ تفسیر قرآن پڑھتی رہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اس 10 دن کے اندر جو ہے تفسیر قرآن پوری مکمل کرنے میں وہ کامیاب ہوں گی۔ اگر پوری بھی اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو کچھ حصہ تو ان کو ضرور سمجھ آئے گا۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ قرآن پاک صرف بغیر ترجمہ تفسیر سے نہ پڑھیں، قرآن پاک کوئی ایسی تفسیر لے لیں جیسے تفسیر صراط الجنان اس دور کے حساب سے بہت آسان تفسیر ہے، تو تفسیر صراط الجنان خواتین بھی اپنے ساتھ رکھیں، مرد حضرات بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ مردوں کے لیے تو بہرحال وہاں پر اجتماع کا اور جو ہے بیانات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، انہیں تو پڑھنے کا ٹائم کم ملے گا بنسبت عورتوں کے۔ خواتین کو زیادہ ٹائم ملے گا اعتکاف میں تو وہ اپنے ساتھ تفسیر صراط الجنان رکھ لیں۔ اگر صراط الجنان تفسیر آپ کے پاس نہیں ہے تو PDF میں کسی موبائل ٹیبلٹ وغیرہ موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ میں PDF میں اپنے ساتھ رکھ لیں اور تفسیر صراط الجنان روزانہ 10 دن تک جو ہے پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے دین کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی۔ یا تفسیر صراط الجنان کے علاوہ اور کوئی مستند تفسیر پڑھنی چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح اور کوئی دینی کتابیں پڑھنا چاہیں تو دینی کتابیں پڑھیں، لیکن ہم نے آپ کو مشورہ یہ دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت لوگ کرتے رہتے ہیں، صرف قرآن کو جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے بغیر پڑھتے رہتے ہیں اور فخر سے بتاتے تھے کہ میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، اتنے قرآن ختم کر لیے۔ تو بہرحال قرآن پاک کا یعنی اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، لیکن جو ہے قرآن کا جو مقصد ہے نازل ہونے کا کہ قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ آج کل فی زمانہ ہمارے صرف مقابلے بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں، میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، تو بہرحال آپ نے پڑھ لیے ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل کیا اس میں اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان کی ہے، کیا بتایا، کیا سمجھایا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اور میرا مشورہ تو ظاہر سی بات یہی ہوگا کہ تفسیر صراط الجنان اپنے پاس رکھیں اور تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کریں۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اعتکاف کے حوالے سے یا اس کے علاوہ بھی کوئی دینی مسئلہ آپ نے معلوم کرنا ہو تو نیچے کمنٹس میں یا اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔